الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے سزائے موت، کیپٹل پنشمنٹ یعنی ڈیتھ پینلٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج بروز جمعۃ المبارک لاہور شہر میں 16 محرم الحرام 1445 ہجری اور 4 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ دونوں مہینے اس وقت شمسی اور قمری کیلنڈر کے مطابق دونوں بڑے خاص ہیں۔ محرم الحرام میں بڑے خاص واقعات ہیں کہ جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر کے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلاتے ہیں، اور بھی کئی واقعات ہیں۔ محرم کا ایک اور واقعہ اہم یہ ہے کہ 10 محرم کو یزید جیسے حاکم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یعنی جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر یعنی اہل بیت اور اصحاب کو قتل کیا، شہید کیا۔ اور اس واقعہ کربلا کا اہم سبق یہ ہے کہ حاکم وقت اگر اللہ و رسول کا فرما بردار نہ ہو تو اس کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے حسینی سبق۔ اور دوسرا شمسی کیلنڈر کے مطابق اس وقت ہے اگست کا مہینہ، جو کہ ظاہری طور پر پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے، لیکن اسی آزادی کے مہینے کو مزید سلب کرنے کے لیے پہلے سے بھی وہ آزادی سلب کرتے آ رہے ہیں، یاجوج اینڈ ماجوج اینڈ کمپنی۔ تو اس محرم اور اگست کے کمبینیشن میں PDM پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، جس کا ایک اہم مذہبی مہرہ ہے فضل الرحمن، وہ فضل الرحمن جس کے ماننے والے دیوبندی اس کی سال ہا سال اس لیے عزت کرتے رہے کہ یہ فضل الرحمن قادیانیوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، قادیانیوں کا رستہ روکتا ہے، عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے۔ یہ دیوبندیوں کا فضل الرحمن کے بارے میں خیال تھا۔ چلیں، اس کی حقیقت پچھلے کئی سالوں میں بھی کھل چکی کہ جب سے یہ بندہ اسمبلی یا سینٹ یا دیگر سرکاری عہدوں پر براجمان ہے، تب سے اب تک مسلسل عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی بجائے یہ شخص نقب لگانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ یہ اور اس کے ساتھی ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرتے رہے تھے، کر رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی خیال ہے کہ کرتے رہیں گے، تاں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہ دے دے یا ان پر اپنے وعدے کو مقرر نہ فرما دے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی فضل الرحمن کی وزارت کے دور میں حج اپنی تاریخ کے سب سے مہنگے پیکج پہ پہنچا ہے۔ انتہائی مہنگا حج، انتہائی مہنگائی، عوام بل بلا رہے ہیں، اور ساری دنیا میں مصنوعی مہنگائی یہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ لوگ روٹی کے چکر میں پڑ جائیں اور کوئی یروشلم کی طرف نہ دیکھے۔ اور یروشلم کے صہیونیوں کے بٹھائے ہوئے یہ ساری دنیا میں جو مہرے ہیں، جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اور اس جمہوریت کا حال یہ ہے کہ آپ پاکستان ہی کی ایک مثال دیکھ لیں۔ پاکستان میں 24 کروڑ یا 23 کروڑ یا 22 کروڑ جتنے بھی عوام ہیں، ان سب عوام کی آپ ریشو یا نسبت دیکھیں، تناسب دیکھیں ووٹرز کی تعداد کے ساتھ کہ آبادی کتنی ہے اور ووٹر کتنے ہیں۔ یہیں سے اس جمہوریت کے منہ پہ پہلا تمانچہ پڑتا ہے کہ بھئی کروڑوں کی آبادی میں جب آدھے سے کم ووٹر ہیں، ووٹر لسٹ میں جو ووٹرز کی اندراج کی فہرست ہے وہ آدھے سے کم ہے، تو 51% کی جمہوریت کے منہ پر سب سے پہلا تمانچہ تو یہی ہے کہ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی تو ووٹ دینے سے محروم ہے، وہ ووٹر لسٹ میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے بھی یا جا کے پولنگ بوتھ میں ووٹ ڈالا، جب اس کی ریشو کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدھے ووٹر بھی پولنگ بوتھ تک نہیں گئے۔ اور پھر چلو جو بھی
مختلف جماعتیں وہاں پہ اسمبلیوں میں پہنچ گئیں، کسی نے ایک جماعت کو ووٹ دیا، کسی نے دوسری کو، کسی نے تیسری کو، سب جماعتیں جب مل کے اسمبلی میں پہنچ گئیں تو اس وقت اسمبلی کے ممبران کی تعداد 300 سے زائد ہے، جبکہ عقیدہ ختم نبوت اور 295 پر نئی سازش اور نئے حملے کے لیے حالت یہ ہے کہ پی ڈی ایم، جس کا اہم مذہبی مہرہ فضل الرحمان ہے، اس وقت یہ چند یعنی غالباً پوری قومی اسمبلی کا اگر 10% لگایا جائے، ٹھیک ہے، تو 10% بھی ممبران اسمبلی میں موجود نہیں ہیں اور قانون سازی کی جا رہی ہے 295 کے خلاف، یا کہہ لیں کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف، گو کہ اس کا اس وقت ایک نمائندہ چہرہ یعنی خادم حسین رضوی کے حوالے سے سعد حسین رضوی ہے، لیکن اس حقیر نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ حقیر اب آئندہ اس جمہوری نظام میں کبھی ووٹ نہیں دے گا، کیونکہ اب سمجھ آ گئی کہ موجودہ جمہوری نظام خلاف اسلام ہے، یہ کفریہ نظام ہے، اس لیے کہ اسلام اور رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ یہ سب قرآن پاک کے مطابق جنتی کو جہنمی کے برابر قرار نہیں دیتے، جاہل کو عالم کے برابر قرار نہیں دیتے، مشرک کو موحد کے برابر قرار نہیں دیتے، جبکہ اس جمہوریت میں ایک بت پرست ہندو کا بھی ایک ووٹ ہے اور ایک اللہ کو ماننے والے ایک موحد کا بھی، ایک مسلمان مومن کا بھی ایک ووٹ ہے، لہٰذا یہ جمہوریت اسلام کے ساتھ کھلا مذاق ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ کھلی دشمنی ہے۔ یہ تھی جمہوریت کی بات۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس وقت پی ڈی ایم میں مہرہ موجود ہے فضل الرحمان، جو دیوبندیت کا ایک خاص مہرہ ہے۔ تو اسی مہرے نے قادیانی اپنے ان اسٹیبلشمنٹ والوں کے ساتھ مل کر کے پچھلے سالوں میں جو کیا سو کیا، ابھی اگست 2023 میں اور محرم 1445 ہجری میں پھر یہ سازش سامنے آ رہی ہے کہ ایک ہی یعنی بات پر جس پہ پہلے ہی کہ بلاسفیمی لا یعنی توہین رسالت پر سزائے موت کا قانون 295 کی صورت میں جب پہلے ہی موجود ہے، تو پھر اس کے پیرالل ایک دوسرا نظام کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جی اتنے لاکھ جرمانہ دے دیں اور اتنے سال قید کی سزا دی جائے گی۔ واہ، اللہ معاف کرے کہ جس کی جیب میں پیسہ ہے، کوئی یہودی، کوئی امیر صہیونی اسرائیل کا جس کی جیب میں 20 لاکھ روپے پاکستانی کے مطابق وہ ڈھیروں ڈھیر رقم پڑی ہوئی ہے، تو وہ جب چاہے اٹھ کے رسول اللہ کی گستاخی کرے اور 20 لاکھ ان حکمرانوں کے منہ پہ دے مارے۔ شرم نہیں آتی ان بغیرتوں کو کہ جو 295 اور توہین رسالت پر سزائے موت کے قانون کو صرف پیسے میں تول رہے ہیں، اپنا ایمان ان صہیونیوں کے ہاتھوں میں بیچ رہے ہیں، اور اگر قوم کو اور دیوبندیوں کو مزید یہ تحقیق کرنی ہو کہ یہ دجالی مہرے ہیں پاکستان کے حکمران یا نہیں ہیں، تو آپ کھوج کیجئے، جستجو کیجئے، ابھی انٹرنیٹ کھولیے، وہاں پہ 1901 سے 1906 کا یہودیوں کا لکھا ہوا جیوش انسائکلوپیڈیا پڑھا ہوگا، جیوش انسائکلوپیڈیا۔ 1901 سے 1906 کا زمانہ اس لیے اہم ہے کہ تب برطانیہ پوری روئے زمین پر حاکم تھا، یہ یورپی سامراج بندوق کے زور پر دہشت گردی کرتے ہوئے ساری دنیا کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا چکے تھے۔ اس زمانے میں یہ جیوش انسائکلوپیڈیا لکھا گیا اور اس کا آرٹیکل نمبر 11049 11049 اس آرٹیکل کا نام ہے موزس، MOSES، موزس یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ اس آرٹیکل کے آخری پیراگراف میں جا کے یہ دو نقطے بڑے اہم لکھے ہوئے ہیں، یہ یہودی لکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے خاص نبی ہیں کہ نیکسٹ ٹو گاڈ یعنی باقی سب مخلوقات میں سے اگر اللہ کے بعد کوئی ہے تو موسیٰ ہے۔ یہ ان یہودیوں کا انسائکلوپیڈیا ہے، یہ ان یہودیوں کا ایمان ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا ایسا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی کے لیے ہے۔ اگلی بات وہ لکھتے ہیں یہودی اسی آخری پیراگراف میں کہ if anyone blasphemes him، یہاں him سے مراد موسیٰ ہیں،
if anyone blasphemes him he meets with capital punishment. یعنی اردو میں یوں ترجمہ ہوگا کہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے تو وہ کیپٹل پنشمنٹ یعنی ڈیتھ پینلٹی یعنی سزائے موت کا حقدار ہوگا۔ اب چونکہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور یہ پاکستان کی سو کالڈ آزادی کا مہینہ ہے، تو آپ ایک خواب، ایک چشم تصور، اس کو تھوڑا ریورس پیچھے کو لے جائیں کہ 1947 میں وہ گورا ابھی یہاں سے نکلا نہیں ہے، ابھی وہ چٹی چمڑی والا دہشت گرد اپنی بندوق لے کے واپس برطانیہ نہیں گیا اور سمجھے کہ وہ ہندوستان پاکستان پہ بیٹھا ہوا ہے اور 2023 آ گیا ہے، اور وہی گورا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کے قانون پر سزائے موت کے قانون کو ختم کرنا چاہے تو ہم سب مسلمان بشمول یعنی سنی، بشمول شیعہ، بشمول دیوبندی وغیرہ، ہم سب کیا کہیں گے؟ اوے گورے، اوے تو کیوں اس قانون کو بدل رہا ہے؟ تیرے تو اپنے یہودی انسائکلوپیڈیا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے گا ہی میٹس ود کیپٹل پنشمنٹ، اسے سزائے موت دی جائے گی، اسے لٹکا دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، یا گولی مار دی جائے گی، یا صلیب پہ چڑھا دیا جائے گا، یعنی اسے روئے زمین سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ تو جب یہودی قانون یہ ہے، اور اگر چٹا چمڑی والا وہ دہشت گرد آج 2023 میں بھی یہاں برطانوی حکمران ہوتا اور وہ 295 کو بدلنے کی کوشش کرتا تو ہم اس حکمران کے منہ پہ یہ کہتے کہ بھائی تم کیوں اس قانون کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو؟ وہی قانون جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاگو ہے، وہی قانون بروئے قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاگو ہے۔ تو اگر یہ قانون تم مسلمان ملکوں میں محمد الرسول اللہ کے حوالے سے اپنے بٹھائے ہوئے مہروں کے ذریعے تبدیل کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلے اپنا جوئش انسائکلوپیڈیا، پھر اپنی پہلے تورات اور اپنی باتوں پر بھی غور کرو۔ یعنی اگر گورا یہاں پہ بیٹھا ہوتا تو آج ہم سارے مسلمان بالیقین اس حاکم کے خلاف فتویٰ دیتے۔ وہ فتویٰ کفر کا بھی ہو سکتا تھا، نفاق کا بھی ہو سکتا تھا، منافقت کا بھی ہو سکتا تھا، بلاسفیمی کا بھی ہو سکتا تھا، کئی طرح کے فتوے اس برطانوی چٹی چمڑی والے دہشت گرد کے خلاف بنتے تھے اور بنتے ہیں۔ اور آج مکہ کے یہ حاکم، مصر کے یہ حاکم، ترکی کے یہ حاکم اور بالخصوص نام نہاد ایٹمی طاقت کے یہ حاکم، یہ ایٹم بم کو رکھ کر کے صرف پابندیاں قبول کر رہے ہیں، اور وہ بھی صرف معاشی، دفاعی پابندیاں نہیں لگیاں آج تک۔ اچھا، ان ایٹمی حکمران صاحبان نے جب سے پچھلے 20-25 سال میں فضل الرحمان کو حکمران بنایا ہے، جب سے یہ وزیر کبیر بنا ہے، تب سے اب تک ختم نبوت کے اس قانون پر حملے ہی جاری تھے اور حملے ہی جاری ہیں، اور آج بھی پی ڈی ایم کے یہ جو چند ٹوٹکے افراد 10% سے بھی کم، یعنی قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد اگر 300 سے زیادہ ہے تو اس کا 10% بھی قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ بی اے پاس ممبران اسمبلی، یہ کیا جانے قرآن کی تعویل و تشریح، یہ کیا جانے حدیث، یہ کیا جانے فقہ کے علوم، ان کے فیصلوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد 300 سے زائد ہو اور 295 کے ساتھ مذاق کرنے والے ممبران کی تعداد 10% سے بھی کم ہو تو اس قانون کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جب بھی امام المہدی آئیں گے وہ اس قانون کو ختم کریں گے، اس قانون کو بنانے والے یہ صہیونی چیلے چانٹوں کو بھی ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ اپنے پاکستانی حکمرانوں کو، شہباز شریف کو، بالخصوص قرآن کے علم کا دعویٰ رکھنے والے فضل الرحمان دیوبندی کو یہ سوال ہے کہ آج 2023 میں اگر گورا چٹی چمڑی والا دہشت گرد، وہ برطانوی سامراج یہاں بیٹھا ہوتا اور یہی چھیڑ چھاڑ کرتا تو کیا ہم اس کے خلاف کفر اور یعنی موت کے فتوے نہ ایشو کرتے؟ تو آج کا یہ فتویٰ فضل الرحمان کے سر پر ادھار ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد میں وہابی سعودیہ عرب کے چندے پر بنی ہوئی بڑی مسجد فیصل مسجد کے
امام پر، مفتی پر یہ سوال ادھار ہے کہ تم بتاؤ کہ تم ایک طرف تو ختم نبوت کے عقیدے کی بات کرتے ہو اور دوسری طرف اندر کھاتے یہ صہیونی ٹولہ مذاق کر رہا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ اگست کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں، تو فیصل مسجد کے مفتی صاحب یا بادشاہی مسجد کے لاہور کے مفتی صاحب جو کہ اس وقت دیوبندی ٹولہ ہے، ان سے بھی یہ سوال ہے کہ کہاں گئے تمہارے فتوے؟ ایک طرف تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ختم نبوت کے عقیدے کے پاسدار ہو، نگہبان ہو، اور دوسری طرف فضل الرحمان کی موجودگی میں جو کچھ یہ چند ٹوٹکے اسمبلی ممبران اور قانون ساز تماشا کر رہے ہیں، اور ان سب تماشے والوں کی حفاظت کرنے والے یہ ترازو والے اور یہ موجودہ بندوق والے، ان سب سے بھی سوال ہے کہ کیا تم روز محشر مجرموں کی صف میں شمار ہوگے یا مومنین کی صف میں؟ بتاؤ کہ اگر آرٹیکل 11049 میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات نظر آئے گی، یہ اگر آپ دیکھیں تو کہ 11049 میں 9/11 کے بیچ میں آپ کو 04 نظر آئے گا، اور یہ اتفاق ہے، ایک بس محض اتفاق ہے کہ یہودی انسائکلوپیڈیا لکھا انہوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا آرٹیکل نمبر 11049 9/11 کے بیچ میں 04 ہے۔ تو یاد رہے کہ 4 کی بڑی حقیقتیں ہیں، میم ہے میم دال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 حروف والا یہ لفظ، یہی آخری نبی ہیں، اور جو ان پہ ایمان نہ لایا وہ 04، اس نے کچھ نہ سمجھا، اس کا ایمان ہی ختم ہے، 0 ہے۔ یعنی 9/11 کے بیچ میں اگر 04 اتفاقیہ بھی آ گیا ہے اور محرم کے مہینے میں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، تو ہم آج کے پاکستانی حکمران تمام جتھے کو، قادیانی جتھا خواہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، خواہ وہ لاہور کنٹونمنٹ میں بیٹھا ہے، خواہ وہ شہباز شریف کی شکل میں ہے، خواہ وہ فضل الرحمان کی شکل میں ہے، خواہ وہ اسلام آباد کی فیصل مسجد کے امام اور مفتی کی صورت میں موجود ہے، ہم سب کے منہ پہ یہ کہتے ہیں کہ محرم کا سبق یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جائے گی، یعنی ہم اس قانون کو قانون ہی نہیں مانتے۔ اور تم پر الٹا یہ سوال ہے کہ تم صہیونیوں کو کیوں نہیں کہتے؟ ان کو جا کے یاد دلاؤ کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی توہین پر جب سزائے موت کا تمہارا قانون ہے تو پھر تم ہمارے قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔